تقریباً 7 مہینے ہیں کہ پانی کی سپلائی بند ہے، دواؤں کی سپلائی بند ہے، اور وہ کھانے پینے کو ترس رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا میں 54 ملک ہیں مسلمان کے، اور کوئی بھی ان مظلوموں کی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دعا کی حد تک مساجدوں میں ہمارے ہاتھ اوپر نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی لابیوں اور دنیا کے صہیونسٹ نظام نے یہ سلسلہ بنایا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کرو تاکہ تمہاری حکومت آسانی سے ہو سکے۔ عزیزوں، مظلوم کی حمایت کرنا نہ سنی کے لیے مخصوص ہے نہ شیعہ کے لیے مخصوص ہے۔ جس کی رگوں میں ایمان دوڑ رہا ہے، جس کے مغز و ذہن میں لا الہ الا اللہ موجود ہے، وہ مظلوم کی حمایت کرے گا، اور اس کو واجب ہے کہ مظلوم کی حمایت کرے۔ اور عزیزو یاد رکھیے کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم، فتنوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جب فتنہ آتا ہے تو خشک و تر سب کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ آج اسرائیل فتنہ ہے کہ جو اسلام کی تباہی کا انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے۔ شاید ہم میں سے کوئی یہ سوچے کہ کیا ضرورت ہے فلسطین میں، تو اسرائیل نے تو فلسطین کے علاقے میں قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ نقشہ جو ٹیوڈر ہڈسن نے 1897 میں بنایا تھا، آج اسی نقشے کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں صہیونسٹ نے جو سسٹم بنایا، جو نقشہ بنایا ہے، میں تمام مسلمانوں کو مخاطب ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچے، چاہے مسجد کا امام ہو یا مسند فتویٰ کا مفتی ہو یا مجتہد ہو یا عالم ہو یا خطیب ہو، ان سب سے میں مخاطب ہوں۔ جو نقشہ انہوں نے بنایا ہے، اس نقشے کا نام ہے نیل ٹو فرات، یعنی دریائے نیل سے فرات تک اسرائیل ہے۔ کہاں تک؟ دریائے نیل سے لے کر فرات تک اسرائیل ہے، یعنی مصر اسرائیل ہے، سعودی عرب اسرائیل ہے، اردن اسرائیل ہے، فلسطین اسرائیل ہے، لبنان اسرائیل ہے، عراق اسرائیل ہے، اور جنہوں نے نیل سے لے کر فرات تک تمہاری زمینوں پہ قبضہ کرنے کا پلان بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلامی شکلوں میں، اسلامی چہروں میں لوگوں کو لے کے تو آئے۔ ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ اگر بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی ہے تو نیا آنے والا پہلا ایجنڈا اعلان کرے گا کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، ہم فلسطین کے مظلوموں کے مقابلے میں ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فلسطین کے مظلوموں کی حمایت تو دور کی بات ہے، خود شام کے جو بیس تھے اسے تباہ کر دیا گیا۔ کل اگر شام اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہے تو اس کے پاس نہ لوڈنگ کا جہاز ہے اور نہ ہی فائٹنگ کوئی انسٹرومنٹ ہے، خالی ہاتھ ننگے بھوکے مسلمان ہیں۔ عزیزو یہ دیکھیے کہ ہمیں جہاد کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، ہمیں جاگنا پڑے گا۔ آج غزہ آپ کو پکار رہا ہے، آج فلسطین آپ کو پکار رہا ہے، اور ان ظالموں کا نقشہ بہت خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں جولان پہ پھر قبضہ کر لیا، اردن کے بعض حصوں پہ قبضہ کر لیا، لبنان کے جنوب لبنان پہ قبضہ کر لیا۔ ہم کب بیدار ہوں گے؟ قبلہ اول مسلمین آج ظالموں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ سمجھیں، میں وہ بہت سی باتیں نہیں کہہ سکتا۔ عزیزو، اسرائیلی فوج یا نیٹو ملکوں کی فوج اسرائیل میں آنے کے بعد آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں ڈالر اور دینار اور درہم سے ہمارے اسلامی ممالک اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور مسلمان 1 دینار 2 دینار، روپے 2 روپے سے دریغ کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، واجب ہے کہ مسئلہ قدس کو ایک عالمی مسئلہ سمجھا جائے۔ ہماری عید سے مہم ہے، ہماری عبادتوں سے مہم ہے۔ وہ نماز نہیں ہوتی جس نماز کے پڑھتے ہوئے کسی مظلوم پہ ظلم ہو۔ اگر کوئی پیاسا ہے تو وضو کرنا حرام ہے، کوئی بھوکا ہے تو خود کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور اگر کوئی تڑپ رہا ہو، اس کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ یہ ہماری عبادتیں کیسی ہیں؟ یہ ہمارا اطمینان کیسا ہے کہ مسلمان وہاں پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ 8 سال 9 سال کا بچہ
ہاتھ پیر زخمی ہے، صرف بول سکتا ہے، کہتا ہے انی اشکو الی ربی، مسلمان تو میری مدد کر نہیں رہے، جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو ان ظالموں کے بارے میں شکایت کروں گا۔ یاد رکھیے اس وقت ہماری نمازیں کام نہیں آئیں گی۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، من سمع مسلما ینادی یا علی المسلمین فلم یجب ہو فلیس بمسلم۔ اگر کسی نے یہ سنا کہ کوئی مسلمان کسی سے کہہ رہا ہے اے مسلمانوں ہماری مدد کرو، اور آپ نے مدد نہیں کیا تو ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں۔ آج اسرائیل کے ظلم اور بربریت کا نتیجہ یہ ہے کہ اہل خانہ کے سامنے ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچوں کو گولی ماری جا رہی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں تو 4 سال کا یا 3 سال کا بچہ ہے، باپ کی آغوش میں چھپا ہوا ہے، شہنشت آتا ہے، پہلے بیٹے کی پشت میں گولی مارتا ہے، اس کے بعد اس کے سر میں گولی مارتا ہے، اس کے بعد باپ کو گولی مارتا ہے۔ یہ بربریت نہیں ہے؟ کیوں تمام عالمی سسٹم خاموش ہے؟ اس لیے کہ امریکہ حمایت کر رہا ہے، انگلینڈ حمایت کر رہا ہے، رشیا حمایت کر رہا ہے، دنیا کے سارے ظالم ایک ساتھ ہیں، تو ہم سارے مظلوم کیوں نہ ایک ساتھ ہو؟ عزیزوں دوستوں، اور انہی فلسطین کی آواز کو اٹھانے کے لیے شرم الشیخ میں 1948 میں جب اسرائیل پہ قبضہ، فلسطین پہ قبضہ ہو گیا تو سب نے یہ طے کیا کہ فلسطین کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے، نہ رہے فلسطین کا نام، نہ کوئی پروٹیسٹ رہے۔ عزیزو جب انقلاب آیا 1970 کے دہے میں تو ایک مرد مجاہد نے سر اٹھایا جس کا نام خمینی کبیر ہے، اس نے کہا یہ شیعوں کی تنظیم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو قدس سے یعنی بیت المقدس سے معین کیا کہ جمعے کے بعد ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ ان مظلوموں کو یاد کرے تاکہ قبل اول کہیں تاریخ کے صفحے میں گم نہ ہو جائے۔ اور عزیزو ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے نہ ہمیں اسلحہ کی ضرورت ہے۔ اسی فلسطین میں جب وہ لوگ بلٹس مارتے ہیں تو فلسطین کے مجاہدین، فلسطین کے مظلوم لوگ پتھروں سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے، لبوں پر پروردگار کا نام ہوتا ہے، دل میں جذبہ ایمان ہوتا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اسی انداز میں اپنے مظلوموں کی حمایت کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا بدیع لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، واجب ہے کہ اپنے نبی کی آواز پر لبیک کہے تو آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ اسی رسول کی اولاد حسین ابن علی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہیہات من الذلہ، میں مر تو سکتا ہوں ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا یزید کی بیعت کر لیجئے، آپ نے فرمایا مسئلہ یزید کی بیعت کا نہیں ہے، دین کے مٹ جانے کا مسئلہ ہے، رسول کی رسالت کے مٹ جانے کا مطلب ہے مظلومیت کا ساتھ چھوڑ دینے کا مسئلہ ہے، قرآن کے تباہ ہو جانے کا مسئلہ ہے۔ لہذا حسین نے ہمیں یہ درس دیا تھا، فرمایا تھا ہیہات من الذلہ، مر جاؤ لیکن ذلیل نہ ہو۔ اور حسین ابن علی آج فلسطین میں اگر 10 حسین پیدا ہو جائے تو اسرائیل دم دبا کے بھاگ جائے گا۔ لہذا اگر فلسطین کو آزاد کرنا ہے تو رگوں میں خون فاطمی کا ولولہ چاہیے، حسین ابن علی کا جوش و جذبہ چاہیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور عزیزو میرے پاس وقت نہیں ہے وإلا میں آپ کو ایک طولانی اور تفصیلی رپورٹ پیش کرتا کہ ابھی تک کم سے کم 50 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو فلسطین میں مارا گیا ہے، کم سے کم 40 سے 50 لاکھ لوگ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ وہ سہولیتیں سویدھائیں ہیں
کہ جو فرسٹ ایڈ ہے، پہلی بنیادی سویدھائیں ہیں، عزیزوں ملک ہوتے ہوئے کچھ لوگ اردن میں ہیں، کچھ لوگ فلسطین لبنان میں ہیں، کچھ لوگ شام میں ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے دیگر ممالک میں ہیں، اور ان کے اوپر بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ آرزو ہے کہ ایک دن فلسطینیوں کو ان کا ملک ملے، وہ اپنی مسجد میں آزادی سے نماز پڑھ سکے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے جیو اور جینے دو، دوسروں کو جینے کا حق ہے اور ہمیں بھی جینے کا حق ہونا چاہیے۔ الاسلام من سلم من لسانہ و یدہ، اسلام کا مطلب حضور نے بیان کیا، ہمارے نبی پاک نے۔ اسلام اسے کہتے ہیں، مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے، زبان سے لوگ محفوظ رہے، اور آج بھی ہم اسی عہد پر قائم ہیں، لیکن نہ کل ہم نے مظلوموں کا ساتھ چھوڑا اور نہ ظالموں کا ساتھ دیا، نہ آج مظلوموں کا ساتھ چھوڑیں گے اور ظالموں کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے۔ لہذا یہ دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور ہمارے وجود کو جگانے کے لیے آب حیات بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، خیر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ملک کے تمام سسٹم کو، پرشاسن کو، کہ انہوں نے ہمیں مظلوموں کی حمایت کرنے کا موقع دیا، اور آئندہ بھی ہم اس قسم کے جلسات اور اس قسم کے ایونٹس